بغیر وضو کے قرآن مجید چھو سکتے ہیں کیا؟ بغیر وضو قرآن پاک چھو سکتے ہیں؟ سیف اللہ خان انڈیا سے، بغیر وضو کے قرآن پاک نہیں چھو سکتے، اور ہاتھ میں گلوز پہن کے بھی نہیں چھو سکتے۔ بغیر وضو کے قرآن چھونے کے لیے ضروری ہے کسی ایسی چادر سے یا کسی ایسے گلو سے چھوئیں جو ہاتھ پہ پہنے ہوئے نہ ہوں اور چادر اوڑی بھی نہ ہو، یعنی بالکل آپ کے جسم سے الگ کوئی لباس ہوگا یا کوئی کپڑا ہوگا، اس سے آپ قرآن مجید بغیر وضو بھی چھو سکتے ہیں۔ جیسے آپ نے گلوز اتار لیے، اب اتارنے کے بعد ان گلوز سے آپ قرآن پکڑ لیں تو یہ جائز ہے، کیونکہ جب آپ کوئی چیز پہن لیتے ہیں تو وہ آپ کی باڈی کا حصہ بن جاتی ہے، اس کو عرف میں یہی کہا جاتا ہے کہ آپ نے اس چیز کو براہ راست چھوا ہے، تو اس لیے جو باڈی سے الگ لباس ہے اس کے ذریعے آپ قرآن مجید کو چھو سکتے ہیں۔ اگر وہ باڈی پہ پہنا ہوا لباس ہے تو پھر بغیر وضو آپ اس لباس کے ہوتے ہوئے بھی قرآن مجید کو نہیں چھو سکتے، کیونکہ قرآن میں صاف طور پہ اللہ کا ارشاد ہے لا یمسہ الا المطہرون، اسے پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں، اور طہارت کا جو کامل درجہ ہے وہ باوضو ہونا ہے، یعنی حدث اصغر اور حدث اکبر سے پاک ہونا ہے، تو طہارت اسی کو کہتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ مطہرون میں یہاں مراد جو ہے وہ باوضو لوگ ہیں، تو بات یہ ہے کہ طہارت کا جہاں بھی تذکرہ آتا ہے قرآن مجید میں تو اس سے بظاہر حدث اصغر اور اکبر دونوں مراد ہوتے ہیں، تو جو یہ کہتا ہے کہ اس سے مراد وضو نہیں ہے اس کے ذمہ دلیل ہے، جو یہ کہتا ہے کہ وضو ہے وہ اس کے ذمہ دلیل نہیں ہے، اس لیے کہ وہ قرآن کے ظاہر پر عمل کر رہا ہے۔ جو بھی حضرات بھی یہ کہا کریں نا کہ بغیر وضو قرآن کو ہاتھ لگانا جائز ہے، تو دلیل ان کے ذمہ ہے۔ ٹوپی کے بغیر نماز کا حکم، کیا بغیر ٹوپی کے نماز ادا ہو جاتی ہے؟ برائے مہربانی وضاحت فرما دیں۔ نصیر احمد کشمیر سے، بھائی نماز تو ہو جاتی ہے مگر یہ خلاف اولیٰ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سر ڈھانک کے نماز پڑھی ہے، تو اس لیے افضل سنت یہی ہے کہ سر ڈھانک کے نماز پڑھا کریں۔ دو سجدوں کے درمیان کون سی دعا پڑھیں؟ کیا دو سجدوں کے درمیان رب اغفر لی پڑھ سکتے ہیں؟ اگر ہاں تو کیا یہ حدیث یا صحابہ سے ثابت ہے؟ محمد عرفان انڈیا، جی ہاں بھائی، دو سجدوں کے درمیان حدیث ہے رب اغفر لی، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی واجبرنی وارفعنی، یہ پوری دعا پڑھیں، نہیں تو صرف رب اغفر لی بھی پڑھ لیں، یہ بھی ٹھیک ہے۔